کر رہے ہیں آپ کو کیا ہے جو انڈس پہ is the longest bridge on the river Indus. ہم چاہتے ہیں کہ انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس میں پورے سندھ میں فوکس ہو تاکہ روزگار پیدا ہو ہمارے عوام کے لیے اور کنیکٹیوٹی سے بزنس میں امپروومنٹ ہو انکم میں امپروومنٹ ہو اور انشاءاللہ تعالی ہم اور بریجز بھی بنائیں گے. آپ نے ایک بڑا اچھا پریزنٹیشن دیا ہے کہ کنیکٹیوٹی جو ہے سندھ کا انٹیریئر کا کنیکٹیوٹی پہ جو فوکس ہو رہا ہے وہ زبردست ہے. تو آپ سب کو میں شکریہ کہنا چاہتا ہوں اور مبارک بھی کہنا چاہتا ہوں. تھینک یو. جی وکاس باکر سما ٹی وی کراچی سے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ نے جس طرح بتایا سندھ حکومت کام بہت اچھا کر رہی ہے، روڈ اور برج کی کنیکٹیوٹی. اس وقت جو پیپلز پارٹی ہے وہ خود جو ہے وہ پنجاب میں اور سندھ میں ذرا اس طرح سے کنیکٹ اپنے کارکنوں سے نہیں ہے. کیا وجہ ہے کہ ایک دم آپ متحرک ہوئے تھے پھر پارٹی پیچھے کی طرف چلی گئی؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پارٹی پیچھے کی طرف چلا جا رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اپنا ری آرگنائزیشن پروسیس پر فوکس ڈال رہا ہے اور پور تیاری کر رہی ہے ہمارا الیکشنز کے لیے اور ہم وکٹوریس بھی ہوں گے انشاءاللہ تعالی. سر اے کے محسن فرام وقت نیوز چینل. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ جھر جو ہے قائد اعظم کا یوم جگہ ہے، پیدائش کی جگہ ہے، تو قائد اعظم کے نام سے اگر یہ برج منسوب کر دیا جاتا تو زیادہ بہتر نہیں ہوتا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھو یہ بھی ایک ہسٹوریکل ایسپیکٹ ہے کہ ہز ہائنس آغا خان صاحب کا جو نام ہے اس کا کنٹریبیوشن ہیومینٹی کے لیے اور دنیا میں کافی ہے اور بہت زیادہ انفراسٹرکچر اور پروجیکٹس ہے. ہم سب آدمی کے نام لگا سکتے ہیں. تھینک یو. احسان کوہاٹی نیو ٹی وی. آپریشن رد الفساد کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ نیشنل ایکشن پلان کے 20 نکات تھے، 2 کا تعلق ہماری فورسز سے تھا، 18 کا تعلق انتظامی اور حکومت سے تھا. وہ ابھی تک فلفل نہیں ہوئے ہیں، ان پر عمل نہیں کیا گیا اور ایک نیا آپریشن شروع ہو گیا. پلیز کمنٹس. بالکل اگر نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد نہیں ہوگا تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہم کامیاب ہوں گے یہ کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹس میں. میں نے اس ایشو کو کافی دیر سے اٹھایا ہے اور اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ان کا امپلیمنٹیشن ہو. بلاول صاحب میرا سوال یہ ہے کہ سندھ میں ترقی صرف کاغذات ڈاکیومنٹس میں نظر آ رہی ہے اور باقی سے تو تباہی ہے. آپ نے دیکھا کہ 7 میں دھماکہ ہوتا ہے، لوگوں کو چنچیوں میں ڈال کے اسپتالوں تک پہنچایا جاتا ہے. 1-2 برج بنانا، 2-3 روڈ گنوانے سے کیا سمجھتے ہیں کہ سندھ حکومت یا آپ کی بیوروکریسی آپ سے جھوٹ بول رہی ہے اور آپ کو ایک نیا جو صورت جو آئینہ ہے وہ دکھا رہی ہے کہ حالانکہ سندھ کے لوگ بڑے تکلیف میں ہیں اور وہ ہیلی کاپٹر سے نظر نہیں آ رہے، لیکن زمینی طور حقائق یہ ہیں کہ سندھ بڑی تکلیف میں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سے بیوروکریسی اور گورنمنٹ جھوٹ بول رہی ہے؟ دیکھو پورے پاکستان میں عوام بڑے تکلیف میں ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کا فوکس ہے کہ ہم عوام کو جلد از جلد ریلیف پہنچائے. دس از وائی ہم نے نہ صرف انفراسٹرکچر پروجیکٹ پر فوکس کیا ہے، جیسے سی ایم صاحب نے بتایا تھا کہ جی ہم وی آر دا فرسٹ provincial government to build bridges over the Indus from our own funds. مگر ہم نے عوام کے افلٹ پر بھی فوکس کیا ہے اور بینظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے وہ ہسٹوریکل پروگرام ہے جو غریبوں پر فوکس کرتا ہے. مگر obviously یہ لانگ ٹرم پروسیس ہوگا اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس صرف ہی وہ آنسرز ہے. جنرل صاحب امتیاز مغیری، ڈان نیوز کراچی سے ہوں میں. اچھا یہ 7 جو بلاسٹ ہوا آپ نے دیکھا، اس کے بعد جو تعلقہ اسپتال تھی انتہائی صورتحال خراب تھی. ہم وہاں گئے، ہم نے کور کیا، چیک کیا. آپ کو رپورٹس ملی کہ وہاں پر جو کیجولٹیز ہوئی اس کے بعد مختلف اسپتالوں میں لوگوں کو لے جایا گیا. جو سندھ کی بڑی درگاہیں جیسے 7 کے بعد برشا ہے، سچل ہے، کیا وہاں بھی دھماکوں کا انتظار کیا جائے گا کہ اگر کوئی وہاں پہ، کیونکہ وہاں پہ بڑا کراؤڈ جمع ہوتا ہے؟ ایک یہ. دوسرا یہ کہ آپ کی حکومت سندھ میں کیا سچل شاہ لطیف کا جو سلیبس ہے جو ایکسٹریمزم کے طرف سندھ بڑھ رہا ہے وہ آپ پیغام شامل کروائیں گے سلیبس میں تاکہ کلندر کی جو تعلیمات ہیں وہ لوگوں کو، بچوں کو وہ مل سکیں، پڑھ سکیں؟ کیونکہ ایکسٹریمزم سندھ کی سرزمین میں یہ نہیں تھا، یہ باہر سے ہے. اس حوالے سے کوئی آپ کچھ کہیں گے؟ میں بالکل مانتا ہوں کہ ہمارا فرسٹ لائن آف ڈیفینس جو ہے یہ ایکسٹریمزم کے خلاف
وہ اپنا ثقافت ہے اور اصلی ہسٹری ہے، اور ہمارا صوفیزم کا پیغام جو ہے وہ ان کا مقابلہ کر سکتا ہے، اور بہتر ہوگا اگر ہمارے عوام اس کو پڑھتا ہے ہمارا ایجوکیشنل سسٹم ہے۔ تھینک یو۔ منور عالم، دنیا ٹی وی کراچی سے۔ گڑھی خدا بخش میں شریک چیئرمین آصف زرداری نے پارلیمنٹ میں جانے کا اعلان کیا تھا، آپ کا بھی اور اپنا بھی، تو یہ پارلیمانی سیاست میں جانے کے لیے کیوں تاخیر کی جا رہی ہے؟ آپ کیوں نہیں جا رہے اب تک پارلیمنٹ؟ ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد۔ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ یہ فیصلہ کیا آنے والا ہے ہمارا سپریم کورٹ سے، پورا قوم دیکھ رہا ہے، اور پھر ہمارا پولیٹیکل اسٹریٹجی بھی سامنے آئے گا۔ اچھا سر، آپ نے کہا کہ آپ کی جماعت مضبوط ہو رہی ہے اور تنظیم سازی بھی ہو رہی ہے، لوگ بھی شامل ہو رہے ہیں، لیکن عرفان اللہ مروت نے جب سے شمولیت اختیار کی ہے تو آپ کی جو سسٹرز ہیں ان کے بیانات بھی سامنے آ گئے ہیں۔ کیا جو ہے فیصلے آپ اور زرداری صاحب کرتے ہیں یا پھر پورے گھر کو اعتماد میں لینا ضروری ہوتا ہے؟ دیکھو، پاکستان پیپلز پارٹی میں ایک جمہوری پارٹی ہے اور ہمارے دروازے کھلے ہوتے ہیں، لیکن اس ایشو پر کوئی فیصلہ نہیں ہوا، کوئی جوائننگ نہیں ہوا، کہ ایک ملاقات ہوا تھا اور تھوڑا سا کنفیوژن پیدا ہوا۔ میرا نام چاند نواب ہے، 92 نیوز سے تعلق ہے، کراچی سے۔ پاناما لیکس کا فیصلہ محفوظ ہوا ہے، اگر آ گیا تو کیا آپ نے تیاری کیا الیکشن کی، یا کیسا دیکھ رہے ہیں پاناما لیکس سے جو نتیجہ آئے گا اس کو؟ ہم سب دیکھ رہے ہیں، اگر ہم ہسٹری کو دیکھتے ہیں تو ہم اتنا ہوپ فل نہیں ہوتے ہیں کہ شریفوں کے خلاف ایک فیصلہ آئے گا، لیکن ہم انتظار میں ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں۔ میرا نام فیض کوسو ہے، میں KTN سے ہوں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی واٹر کمیشن کہتی ہے کہ سندھ کے لوگوں کے پاس پینے کا صاف پانی نہیں ہے، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کیا کرے گی کہ لوگوں کو پینے کا پانی مہیا ہو؟ اس سبجیکٹ کو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے، وہ پہلا پارٹی ہے جس نے اس سبجیکٹ کو اٹھایا ہے اور کافی انویسٹمنٹ کیا ہے پانی میں، نہ صرف فلٹریشن پانس میں مگر ہمارا کنالز جو ہے ان کا لائننگ میں، اور وہ بہت ضروری ہے لانگ ٹرم پریزرویشن کے لیے۔ اگر سب پولیٹیکل پارٹیز اور سب پروونشل حکومت اس چیز پر ون پیج پر آ جائے اور ہم سب اس پر کام کرے تو پھر کافی فائدہ ہوگا۔ اوکے، تھینک یو۔ ٹنڈو محمد خان میں پل کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین بلاول بھٹو زرداری۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نہیں سمجھتا کہ پیپلز پارٹی پیچھے کی طرف جا رہی ہے، ہم پارلیمنٹ میں بہت جلد جائیں گے، سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں اور پھر اپنی پولیٹیکل اسٹریٹجی واضح کریں گے۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ آپ دیکھتے رہیے جیو نیوز۔